اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام رہائی کے بعد مصر کے بادشاہ بن گئے اور سارا مصر آپ کے زیر اختیار آ گیا۔ زلیخا کے خاوند عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تو زلیخا کچھ زیورات لے کر جنگل میں چلی گئیں۔ اب ان کا حسن و جمال بھی باقی نہ رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن اپنے لشکر سمیت بڑے جاہو جلال کے ساتھ اس جنگل سے گزر رہے تھے۔ جب زلیخا کو پتہ چلا تو وہ دیکھنے لگی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے نافرمانی کے باعث بادشاہوں کو غلام بنا دیا اور فرمانبرداری کے صدقے میں غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ زلیخا کی یہ آواز سن کر حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے اور ایک غلام سے کہنے لگے، اس بڑھیا کی حاجت کو پورا کرو۔ زلیخا نے غلام سے کہا، میری حاجت یوسف ہی پوری کر سکتے ہیں۔ چنانچہ غلام انہیں اپنے ساتھ لے کر شاہی محل میں آ گیا۔ شاہی محل میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا شاہی لباس بدلا اور مسلح پر کھڑے ہوئے تو زلیخا نے پھر وہی جملے دہرائے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے اور غلام سے فرمایا کہ اس بڑھیا کی حاجت کو پورا کرو۔ غلام نے کہا کہ بڑھیا نے یہ کہا ہے، میری حاجت صرف یوسف ہی پوری کر سکتے ہیں۔ چنانچہ زلیخا کو آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے فرمایا، تمہاری جو بھی حاجت ہو بیان کرو۔ زلیخا نے کہا، کیا آپ مجھے بھول گئے؟ میں زلیخا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سنتے ہی زاروں قطار رونے لگے اور فرمایا کہ تمہارا عالم شباب، مال و دولت اور حسن و جمال کہاں گیا؟ زلیخا نے کہا، وہ لے گیا جس نے آپ کو جیل سے نکالا اور مصر کی حکومت عطا کی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے؟ تو زلیخا نے کہا، پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ اسے پورا فرمائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وعدہ کر لیا۔ زلیخا نے کہا، پہلی حاجت یہ ہے کہ میں آپ کی جدائی کے غم میں رو رو کر اندھی ہو چکی ہوں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میری آنکھوں میں پھر سے روشنی پیدا فرما دے۔ دوسری حاجت یہ ہے کہ میرا شباب و حسن و جمال مجھے واپس مل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی۔ زلیخا کی نظر ٹھیک ہو گئی اور ان کا حسن و جمال بھی واپس آ گیا۔ زلیخا نے کہا، تیسری حاجت یہ ہے کہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر خاموش ہو گئے اور آپ نے اپنے سر انور کو جھکا لیا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہم نے زلیخا کی 2 حاجتیں پوری کی، تیسری حاجت تم پوری کرو۔ ہم نے آپ کا نکاح زلیخا کے ساتھ عرش پر کر دیا ہے اور آپ دنیا میں بھی ان سے نکاح کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے نکاح کیا اور حضرت زلیخا کے بطن سے اللہ نے آپ کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک کا نام افرایم اور دوسرے کا نام معیشہ تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کو حسن و جمال کا پیکر بنایا تھا۔ ناظرین اکرام، معلوم ہوا کہ حضرت زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام سے سچی محبت تھی، تبھی تو آپ کے غم میں رو رو کر وہ نابینا ہو گئی تھی، اور اسی محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں جوانی، حسن و جمال اور آنکھوں کا نور پھر سے عطا فرمایا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آ کر ہمیشہ کے لیے ان کی بیوی بن گئیں۔ اس واقعے سے یہ بھی پتا چلا کہ جن کو اللہ کے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے چہروں کو نور عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔